الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، آپ سب جانتے ہیں کہ ان نشستوں میں ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے اور اس کے 4 مختلف ڈائمنشنز کہہ لیں یا 4 حصوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے پہلے رکوع کے حوالے سے، اور آج ہم اس کے 5ویں حصے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس کے الفاظ کی تحقیق ہے کہ لفظ بنا کیسے ہے، اور پھر اگر اس کے کہیں مترادفات ہیں تو اس کا ذکر بھی ہم ہر آیت کے ساتھ اب کرتے جائیں گے، بجائے اس کے کہ پورا رکوع پھر لفظوں کے ساتھ پڑھیں پھر واپس آئیں، تو اسی آیت کے اندر جب لفظ کی بحث ختم ہو جائے گی تو اسی آیت کو پھر ہم مترادفات کے حوالے سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک الف لام را حروف مقطعات ہیں اور تلک اسم اشارہ ہے، اس کے حوالے سے اسی نشست میں ہم نے پچھلی میں گفتگو اپنی مکمل کر لی تھی کہ ذالکہ جو ہے یا تلک یا ہاذا یا ہاذی یہ کیسے بنے اور اصل لفظ کیا تھا، تو اس کے بعد گویا کہ اب جو لفظ آئے گا وہ تلک آیات الکتاب ہے۔ الکتاب جو ہے اس کا اصل میں روٹ لیٹر جو ہے یہ کاف تا اور با کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے، اور جو اس کا فعل ہے وہ باب نصرہ سے آتا ہے، کتب یکتب، یہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ کتب یکتب کتابن، کتب یکتب کتابن یا کتب یکتب کتبن، یہ 2 اس کے مصدر آتے ہیں۔ یہ کھال یا چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو باہم ملا کر پھر اس کو سی دینا، اس معنی میں یہ آتا ہے، اور اسی طرح یہ مختلف اور مفہوم بھی اس کے ہیں، مثلا حروف کو باہم آپس میں ملانا، جیسے 2 چمڑے کے ٹکڑوں کو آپ ملا کر سیتے ہیں تو ایک مکمل چیز بن جاتی ہے، ایسے ہی آپ حروف کو جب باہم آپس میں ملاتے ہیں تو یہ کتب یکتب کا مفہوم بنتا ہے۔ یہ تقریر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو لفظ میں آپ کے سامنے بولتا جا رہا ہوں تو یہ ظاہر ہے مختلف حروف ہیں جن کو ہم نے جوڑا، لفظ بنایا، پھر الفاظ کو جوڑا، اکٹھا کیا تو کوئی جملہ بنا، وہ آپ کے سامنے آیا۔ قرآن مجید کے تعارف میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم اس کو بھی کتاب کہہ رہے ہیں نا، کتاب اللہ ہے، تو گویا تقریری شکل میں بھی الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی کتاب کہلا سکتا ہے، تو یہ اس معنی میں آیا۔ اور جس وقت اس کو یعنی سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ذالک الکتابو کہا گیا، حالانکہ اس وقت تک ابھی یہ کتابی شکل میں تو نہیں آیا تھا، کلام تھا جو نازل ہو رہا تھا، لیکن اس کلام کو بھی کتاب کہا گیا۔ یہ کام جیسے میں نے کہا کہ تقریری ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ تحریری ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور تحریر کی کتابی شکل سے ہم اچھی طرح واقف بھی ہیں کہ اس کو کتاب کہتے بھی ہیں، یعنی جس کو ہم لکھنا کہتے ہیں، وہ کتب یکتب عام مفہوم میں لکھنے کے مفہوم میں یہ آتا ہے۔ کاتب اسم فاعل ہے، اسی سے کاتب کہتے ہی اس کو ہیں جو لکھتا ہے تحریروں کو۔ سورہ زخرف میں اس مفہوم میں یہ لفظ آیا کہ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ،
ورسلنا یہ سورہ زخرف کے الفاظ ہیں. ورسلنا اور ہمارے رسول لدیہم ان کے پاس ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یکتبون، جو کچھ یعنی ہم کر رہے ہیں، یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو ضبط تحریر میں لاتے جا رہے ہیں. تو ضبط تحریر میں لانے کے مفہوم میں بھی یہ لفظ کتب یکتب آتا ہے. یعنی پہلی بات ہم نے کہی کہ حروف کو ملانا، چاہے یہ تقریر کے ذریعے سے ہو، حروف کو ملانا تحریر کے ذریعے سے. تیسرا یہ کتب یکتب یہ پختہ ارادے کے معنی میں آتا ہے. فیصلہ کن انداز جو ہے اس کو اختیار، فیصلہ کرنا، فیصلہ کن انداز اختیار کرنا، یہ جو ہے یہ مفہوم ہے. اس کے لیے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. یہاں پہ کتب فیصلے کے معنی میں، کتب اللہ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم بھی کہ یہ بس میں نے اب لکھ دیا ہے، یعنی یہ لکھ دیا ہے، یہ اب بدل نہیں سکتا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا. اب کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ اپنے ذمے لے لیا، یعنی اللہ نے گویا کہ اناؤنس کر دیا اس بات کو کہ میں اور میرے رسول ہم لازماً غلبہ پا کر رہیں گے. پھر یہ لازم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لازم کرنا، واجب کرنا، فرض ٹھہرانا. جیسے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، وہاں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ سیم مادہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یوں یہ فرض کرنے کے معنی میں آیا. اسی سے جیسے ہم نے کہا کہ اصل میں ہمارا لفظ ہے کتاب، کتاب جو ہے یہ اسم ذات بھی ہے ساتھ میں. لکھی ہوئی چیز بائنڈنگ کے اندر ہے تو وہ اسم، اس کا ایک اسم ہے، اسم ذات کہلاتی ہے وہ. یعنی وہ چیز جس پر حروف لکھ دیے گئے، جوڑ کر حروف کو لفظوں کی شکل دے کر جن کاغذوں پر لکھ دیا گیا ہو تو وہ کتاب کہلاتے ہیں. خط کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب کا نا. جیسے سورہ نمل میں آیا القی الی کتاب کریم، القی الی کتاب کریم. یہ سورہ نمل کے الفاظ ہیں کہ جہاں ملکہ سبا کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو وہ اب کہہ رہی ہے القی الی، ڈالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے میری طرف کیا چیز؟ کتاب. اب ظاہر ہے وہ کوئی ایسی موٹی کتاب تو نہیں تھی، خط تھا ایک. کتاب جو ہے یہ خط کے معنی میں آ رہا ہے، ایک نہایت ہی عزت والا خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء میں یہ الفاظ آتے ہیں یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. تو یہ آسمانوں سے کتاب کا نزول اس معنی میں بھی آئے. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہر شخص کو جو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا قیامت میں تو اسے کہا جائے گا اقرا کتابک. تو گویا جو اعمال ہم نے کیے وہ کہیں مرتب ہو رہے ہیں، اور وہ مرتب شدہ اعمال ایک دستاویز کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں گے قیامت کے دن. تو ہم سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو کتابک، اپنی کتاب کو. اسی سے
اسم المفعول ہے، یعنی کاتبن اسم فاعل ہے، یہ اسم الفاعل ہے، لکھنے والا. اور مکتوبن اس سے اسم مفعول ہے. وہ چیز جو لکھی گئی. مکتوب نامہ اس کا میرے نام آیا، تو وہ لکھی ہوئی کوئی چیز جو اس کے پاس آئی. اسی سے امر جو ہے وہ بنتا ہے اکتب. تو لکھ. اور نہیں بنے گا لا تکتب. لا تکتب کا مطلب ہوگا ڈونٹ رائٹ، مت لکھنا. اور کتابن کی جو جمع ہے وہ ہے کتبن. دوسرا لفظ جو اس میں آیا وہ ہے المبین. تلک آیات الکتاب المبین. یہ لفظ جو ہے اس کا بنیادی جو مادہ ہے وہ ہے با، یا اور نون. جیسے کتبہ باب نصرہ سے تھا، تو یہ باین یبینو. اور یہ یا جو ہے جب لکھنے میں آتا ہے تو پھر یہ الف سے بدلتا ہے، تو یہ اصل میں فعل تو یوں بنتا ہے باین یبینو. اور پھر یہ یوں آتا ہے بانا یبینو. تو عام استعمال میں یہ یوں آتا ہی نہیں. یہ جو الف ہے، یا جو ہے یہ الف میں کنورٹ ہوتا رہتا ہے. تو الف جو ہے بیسیکلی ہوتا ہی یا ہے یا واو ہے. الف کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے کالا جب ہے تو کالا میں وہ کاف واو لام ہے، یعنی الف جو تھا وہ واو تھا. یہاں پہ الف جو ہے وہ یا ہے. تو یہ بانا یبینو سے مصدر بنتا ہے بینن. بینن یہ مصدر ہے. بانا یبینو کہتے ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے بالکل الگ ہو جانا، واضح. یعنی جب تک یہ دو یوں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایمبیگوٹی ہو سکتی ہے. جب یہ یوں ہو جائیں الگ الگ، اب یہ بالکل واضح ہو جائیں گے. یہیں سے یہ لفظ واضح ہونے کا مفہوم اختیار کرتا ہے. جدا جدا ہونا، الگ ہونا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، اس انداز سے ہی آتا ہے. بینن جو ہے یہ فعیلن کے وزن پر بر وزن فعیلن، واضح، بالکل نکھرا ہوا، آشکارا، کلیئر کٹ، روشن، اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے. جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین. لولا یأتون علیہم بسلطان بین. یعنی وہ ان کے پاس بالکل روشن واضح کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. تو یہ واضح اور روشن کے معنی میں آتے. سورہ انعام میں آتا ہے فقط جاءکم بینۃ من ربکم. فقط جاءکم، فقط جاءکم، پس
آ چکا تمہارے پاس کیا چیز؟ بینۃ، وہ چیز جو دن کو رات سے، اندھیرے کو اجالے سے بالکل ممیز کر دیتی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں یہ الفاظ ہے کہ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، تو بینات اسی کی بینہ کی جمع ہے نا۔ اسی سے لفظ بنتا ہے بیان۔ بیان آپ کا وہ کلام ہوتا ہے جو کلیئرٹی دے دے، جس میں کوئی ایمبیگوٹی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ کلام کو کہتے ہیں، خطبے کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں۔ اور ہم جب بھی شروع کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ابتدائی گفتگو تو یہی کہتے ہیں نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بیان ہے جو گفتگو کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے مافی ضمیر کو دوسرے کے سامنے کلیئر پوزیشن میں بیان کر دے، بتا دے، تو یہ بین کہلاتا ہے یا بیان کہلاتا ہے۔ جو مبین کا لفظ ہے یہ باب افعال سے بنا ہے، ابین یبینو سے، اور یہ پھر بنتا ہے ابان یبینو، یعنی باب افعال سے ماضی بنتا ہے ابان یبینو۔ ابیان، جیسے اخرج یخرج سے اخراج ہے، ایسے ہی یہ ابان یبینو سے ابیان، اور اس سے اسم فاعل جو ہے وہ بنتا ہے مبین، یعنی یہ صفت کے طور پر بھی آتا ہے اور اسم فاعل کے طور پر بھی آتا ہے۔ اسم فاعل ہے اور یہ نعت کے طور پر، صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مطلب ہوگا واضح کرنے والا، واضح ہونے والا، واضح، کھلا، بین۔ انہ لکم عدو مبین، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے تمہارے دشمن ہونے میں۔ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ تو مبین جو ہے یہ کھلا، اوپن، ظاہر، اس معنی میں آتا ہے۔ یعنی یہ فارم 4 ہے، باب تفعیل فارم 2 ہے۔ بین یبینو، بین یبینو سے تبییناً، یہ سے تبییناً، یہ دو دفعہ آئے گا۔ وہ تبیان وہ ہے جو آپ کو بالکل واضح صاف صاف سکھا دیتا ہے کہ پڑھنا کیسے، بولنا کیسے آپ نے، اور اچھی طرح واضح کر دینا، بتدریج واضح کر دینا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مبین، اصل میں ہماری آیت کا جو لفظ تھا وہ تھا مبین۔ تو مبین کا جو بنیادی مادہ ہے ہم نے کہا وہ ہے با، یا اور نون، اور ثلاثی مجرد سے جو فعل بنتا ہے وہ پھر بنتا ہے بانا یبینو، جو استعمال میں آتا ہے۔ اصلاً تو اگر دیکھیں گے تو وہ یوں ہوگا بیانا یبینو، لیکن جو لکھنے میں آپ کو نظر آئے گا وہ آئے گا بانا یبینو، اور اس سے مصدر بنتا ہے بینن۔ اور اس سے جب آپ باب افعال میں جاتے ہیں فارم 4 میں، تو اب یہ بنتا ہے ابانا یبینو، اور اس سے ابیان مصدر ہے، اور اسم فاعل ہے آپ کا مبین، اور یہ اسم فاعل جو ہے یہ نعت کے طور پر، صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کھلا، واضح، واضح، کلیئر، بین۔ یعنی ہم بھی کہتے ہیں نا یہ کوئی تم بین ثبوت پیش ہو، نہیں، واضح ثبوت ہونا چاہیے کسی بات کا، تو یہ بین کا لفظ بھی یہی سے بنا ہوا لفظ ہے۔ یہ پہلی آیت کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، لفظ کے معنی اور اس کے باب اور کیسے وہ لفظ بنا اس کے حوالے سے۔ پہلا لفظ جو اس میں آتا ہے وہ ہے آیتن۔ تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب المبین، یوں ہے نا،
تو آیتن جو ہے پہلا لفظ ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی, اور اس کے 8 مترادفات ہیں, یعنی 8 مختلف الفاظ ہیں جو نشانی کے مفہوم میں قرآن مجید نے استعمال کیے, خود قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں. جو مثلا جو پہلی چیز جس کو نشانی کے طور پہ استعمال ہوا وہ ہے اثر. اثر, اس کی جمع ہوتی ہے آثار. آثار بھی نشانی ہوتی ہیں. آثار قدیمہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو پرانی چیزوں کو نکال کر آپ کے سامنے نشانی کے طور پر لے آتے ہیں, تو یہ نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اثر کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا حاصل ہونا جو اصل چیز کے وجود پر دلالت کرتی ہو. کسی چیز کے باقی چھوڑے ہوئے جو نشانات ہیں جس کے ذریعے سے آپ اصل تک پہنچ سکیں, وہ اثر کہلاتا ہے. آثار قدیمہ جیسے میں نے کہا, اور جو علم الاثار ہے, یہ مشہور ہیں یہ الفاظ نا, یعنی ایسی چیزوں کا علم جن سے ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے جنہوں نے وہ نشان چھوڑے ہیں. تو اثر کا لفظ جو ہے یہ گویا کہ نقش پا کے معنی میں آتا ہے, یہ گزرنے والوں کے پاؤں کے نشان کے طور پر آتا ہے. اثر یہ نقش پا کے معنی میں آتا ہے. سورہ کہف میں جہاں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اپنے ایک شاگرد کے ساتھ, تو جو مقام تھا ملاقات کا, اس مقام سے دونوں غلطی سے آگے نکل جاتے ہیں. اب وہ لوٹتے ہیں واپس لوٹتے ہیں, گویا جن قدموں پر وہ نشان لگاتے ہوئے جا رہے تھے انہی قدموں پہ واپس لوٹ پڑے. تو قرآن مجید نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ قرآن مجید نے کہا فرتدا علی آثارہما قصصا. ارتدا وہ دونوں پلٹے. مرتد اسی سے لفظ بنا ہوا نا, مرتد بھی کون سا جو پھر کفر کی طرف پلٹ جائے. ارتدا وہ دونوں لوٹے کس طرف؟ علی آثارہما, یوں میں آیا تھا انہی قدموں پر میں واپس مڑ پڑا ہوں. تو انہی نشانات کے اوپر جو ابھی نشان چھوڑے تھے انہی نشانات پر پھر واپس چل پڑے. تو وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پہچانتے پہچانتے واپس لوٹ پڑے. دوسرا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے علامتن. علامت بھی نشانی کے معنی میں آتا ہے. علامت کی جمع ہوتی ہے علامات. یہ ہر ایسی نشانی جو خود تو واضح نہ ہو مگر اس سے کسی اور حقیقت کا علم حاصل ہو جاتا ہو, وہ علامت کہلاتی ہے. مثلا دیکھا تو رات کے وقت ستاروں کو تھا, لیکن اس کو دیکھ کر وقت اور سمت معلوم ہو جاتی ہے. یعنی جب گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ ستاروں سے وقت پہچانتے تھے کہ ستارہ یہاں تھا تو عشاء کا ٹائم تھا, سحری کا وہ جب وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ اب سحری ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے یہ قطبی ستاروں کے ذریعے سے شمال جنوب کا پتہ کرنا, یعنی ایسے کسی جنگل میں کسی صحرا میں کوئی شخص ہو اور وہ اب اسے معلوم نہ ہو رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کدھر کو جانا ہے میں نے, تو وہ مشرق مغرب کا اندازہ کیسے لگاتے تھے لوگ؟ وہ ستاروں کے ذریعے سے. یعنی اب اس نے دیکھا کیا؟ دیکھا تو اس نے ستارے کو ہے, لیکن نشان کس چیز کے ملے؟ ڈائریکشن کے. تو اس کو وقت اور ڈائریکشن دونوں کا معلوم ہو گیا. ہاں جی. اچھا, اسی طریقے سے وہ جیسے میں اس دن وہ لطیفہ آپ کو سنا رہا تھا اپنے ایک نانا کا, کہ وہ اسکول میں پرائمری پاس کر کے ٹیچر لگ گئے اور گھڑیاں تھیں نہیں, تو انہوں نے بچوں کو چھٹی دی, گرمیاں تھی, سو گئے اندر کمرے میں. اتنے میں انسپیکشن ٹیم آ گئی. تو انسپیکشن ٹیم جب آئی تو وہ ماسٹر صاحب سوئے ہوئے تھے اندر,
انہوں نے پوچھا جناب بچے کدھر ہیں؟ انہوں نے چھٹی کر دی. ان کا سکول لگاتے کس وقت ہو؟ اس نے کہا جی جب چھاؤں وہاں ہوتی ہے تو لگاتے ہیں. اس نے کہا چھٹی؟ اس نے کہا جب چھاؤں یہاں آتی ہے تو لگا دیتے ہیں. یعنی دھوپ اب دیکھا کس نے؟ دیکھا اس نے دھوپ کو یا چھاؤں کو. اب اس سے تو اسے کچھ واضح نہیں ہو رہا، لیکن اس دھوپ سے کسی اور حقیقت، کوئی اور حقیقت اس کے سامنے آشکارا ہو رہی ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ وہ وقت کا اندازہ لگا رہا ہے اس سے نا. تو یہ اچھا اسی طریقے سے آپ پوچھتے نا اچھا تمہیں جب یہ تکلیف ہوئی تو تمہیں پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ کیا ہے؟ وہ سب علامات ہیں نا. علامات پوچھ کر مریض سے تشخیص کیا کرتے ہیں آپ؟ بیماری کو. حقیقت کیا پتہ چلتی ہے اس علامت سے؟ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وہ اصل میں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، بیماری کیا ہے اس کو نا. ذرا ہوا چلتی ہے، جب بادل تھوڑا سا چھانا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ بادل کو. حقیقت کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ اب تھوڑی دیر بعد بارش ہو جائے گی. اسی کو قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا، وہاں کہا وَعَلَامَاتٍ. علامتن کی جمع ہے علامات. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور گویا کہ رستوں میں علامات نشان بنا دیے گئے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی وہ لوگ راستے معلوم کر لیتے ہیں. گویا یہ نشان ہے راستہ بتانے کے. تیسرا لفظ وہ ہے جو ہماری اس گفتگو کا اصل حصہ تھا، وہ ہے آیتن. اس کی جمع ہوتی ہے آیاتن. اس کا مطلب بھی نشانی ہے. آیت کہتے ہیں ایسی نشانی کو کہ جس پر انسان جب ذرا غور کرے تو غور کرنے پر اس چیز کا بھی علم حاصل ہو جائے، اور وہ چیز جس نے بنائی ہے اس کا علم بھی حاصل ہو جائے. یعنی آپ نے سورج کو دیکھا تو جب اب یہ ایک نشانی ہے، آپ نے سورج کو دیکھا، آپ نے اس پر غور کیا، تو جو اس کے اپنے حقائق ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اور جو اس کا خالق ہے، جو اس کا صانع ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا، اس کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ آیت کہلاتی ہے. اور یہ آیات بہت ساری قسموں کی ہیں. یعنی آیات آفاقیہ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک تو وہ ہے نا کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج کیا ہے؟ یہ نشانی ہے نا. ڈوبتا ہوا سورج کیا ہے؟ یہ نشانی ہے. اور دیکھ تو آپ اترتے چڑھتے سورج کو رہے تھے، لیکن آپ اس اصل خالق کی بھی آپ کو معرفت حاصل ہو رہی تھی. تو یہ آیات آفاقیہ ہیں. پھر آیات انفسی ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو گویا جب اپنے من میں ڈوبیں گے تو اپنی خودی کی بھی پہچان حاصل ہوگی، اور اس بڑی ایگو کی، دا بگ آئی ایم جو ہے، انائے کبیر کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو گویا چھوٹی خودی جب اپنی پہچان کر لے گی تو اس بڑی خودی کو بھی وہ پہچان لے گی. تو یہ بھی آیات ہیں. اسی طریقے سے سورہ یوسف کی ہم آیت نمبر 1 پڑھ رہے ہیں. تو آیت نمبر 1 میں جو چیزیں ہیں ان کی اپنی بھی کچھ حقیقت ہے، اس سے بھی آپ کو ایک علم اور معرفت حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ جس کا کلام ہے اس کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ آیت یا آیات کہلاتی ہیں. سورہ نمبر 41 ہے، وہاں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. حتی یتبین حتی یتبین
لہم انہ الحق کو. سنریہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے. کیا چیز؟ آیاتنا، اپنی نشانیاں. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، آفاق کے اندر. وفی انفسہم، خود ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے. اور کس طرح دکھائیں گے؟ حتی یتبین، یہ وہی لفظ ہے جو اسی آیت میں، پچھلی آیت میں آیا تھا، بلکہ اسی میں مبین آگے آ رہا ہے. حتی یتبین، یہاں تک کہ بالکل کلیئرٹی ہو جائے ان کو، واضح ہو جائے ان کو، لہم، ان کے لیے، کہ انہ الحق کو، کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ حق ہے. چوتھا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا اسی معنی میں وہ ہے مبصرۃن. یہ مبصرۃن کا لفظ ہے، یہ بھی روشن اور واضح نشانی کے معنی میں آتا ہے. روشن اور واضح نشانی، ایسی روشن اور واضح نشانی جس پر آنکھ کھل جائے انسان کی. اور اس کا اطلاق عام طور پر معجزے کے لیے ہوتا ہے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً. وَآتَيْنَا ثَمُودَ، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے قوم سمود کو دیا الناقۃ، ناقہ کس لیے؟ بطور مبصرۃً، ایک معجزے کے طور پر، آنکھیں کھولنے کے لیے، نشانی کے طور پر. پانچواں لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ہے شرطن. اس کی جمع ہوتی ہے اشرتن. شرطن کی جمع ہے اشرتن. اشرت الابل کہتے ہیں جس اونٹ کو عربوں نے بیچنا ہو، اس کو ایک نشانی لگاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ نشانی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اونٹ فار سیل ہے اپنا. اشراط الساعۃ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں کو. قیامت کی نشانیاں، یہ اشراط الساعۃ کہلاتی ہیں. قرآن فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. تو فقد جاء، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو نہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک. فقد جاء اشراطها، جبکہ اس کی نشانیاں تو نمودار ہو چکی، اس کی علامات تو ظاہر ہو رہی ہیں ان کو، پھر بھی اگر کوئی آنکھیں بند کیے رکھے تو اس کی مرضی والی بات ہے. چھٹا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے نصبن. نصب الشیء کہتے ہیں نا، کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا، نصب کر دینا. النصب کھڑے کیے ہوئے جھنڈے کو کہتے ہیں نا. اس کی جمع آتی ہے نصبن، کھڑی کی ہوئی علامت، نشان راہ. سورہ نمبر 70 ہے، آیت نمبر 42. فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا
کأنہم الی نصب یوفضون. الی نصب، یہ لفظ قرآن مجید میں ہے. الی نصب سورہ نمبر 70 ہے، آیت 42 سے. یعنی جیسے لوگ کسی نشانی کی طرف بھاگتے ہیں، کسی نشان کی طرف، تو یوم یخرجون، یعنی جس روز یہ لوگ نکلیں گے، من الاجداث، اپنی اپنی قبروں سے، سراعن، نکلیں گے تو اس طرح دوڑیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے وہ کسی نشانی پر دوڑے چلے آ رہے ہوں. مائل سٹون کے معنی میں. 7واں لفظ جو قرآن مجید استعمال کیے وہ ہے سیما. یہ بھی نشانی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. سورہ فتح کے آخر میں آتے ہیں جہاں تک کہ لاسٹ بٹ ون جو آئے تھے وہ تھے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آگے الفاظ سیماہم فی وجوہہم. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہاں اثر کا لفظ بھی آ گئے ہیں. کثرت سجود کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر، ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، نشانی لگ جاتی ہے ان کی کہ یہ اللہ کا عبد ہے. اور آخری لفظ اس میں جو آیا وہ ہے شعائر. یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے شعیرتن. من شعائر اللہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ جو علامات دینیاں ہیں جنہیں دین میں کوئی حرمت حاصل ہو جاتی ہے، جن چیزوں کو، جن مقامات کو، وہ شعائر کہلاتے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، مت تم حلال کرتے پھرو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو. ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. تو موٹی سی نشانی یہاں پہ میں ریفرنس دے دوں تو ان الصفا والمروۃ، یہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، شعائر اللہ. سورہ بقرہ ہے. یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تو یہ الف لام را تلک آیات اللہ، تو یہ اس کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے، تو یہاں پر آیت کا لفظ استعمال ہوا، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال نہیں کیا. تلک آیات کتاب المبین. کتاب جو ہے معروف معنوں کے لحاظ سے ہر لکھی ہوئی چیز کتاب ہے. اس میں چٹھی جسے ہم کہتے ہیں خط، وہ خط بھی کتاب ہے. اعمال نامہ، اقرا کتابہ کا، یہ اعمال نامہ ہے نا. اور معروف جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کتاب ہے. اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے کتبن.
خط کے معنی ہے اذهب بکتابی، ھذا، یہاں پہ یہ خط کے معنی میں ہے۔ سورہ نمبر 27 سے اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے کر جاؤ اس کے پاس۔ تو آپ کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، اور کتاب کے معنی میں بہت سی جگہوں پہ، خود یہاں پہ بھی یہ لفظ کتاب آیا نا، تلک آیات الکتاب، تو یہ کتاب کے معنی میں ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اسفار۔ اسفار جو ہے یہ صفرن کی جمع ہے، اس کی واحد ہے صفرن۔ اسفار کہتے ہیں بڑی بڑی کتابوں کو، بڑے پیجز والی کو، بڑی کتاب۔ اجزائے تورات میں سے ایک جز جو ہے یہ صفر کہلاتا ہے۔ صفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ صفر کہتے ہیں کشف کو، کسی چیز کو بے نقاب کر دینا، اس کو صفر کہتے ہیں۔ تو صفرن کا مطلب ہے حقائق کو بے نقاب کر دینے والی، ایسی کتاب جو حقائق کو بے نقاب کر دے۔ تورات کی جو بڑی بڑی شرح لکھی گئی تھی وہ سب اسفار کہلاتی تھیں، یعنی وہ صفر اسی معنی میں تھیں۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا، معروف آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، وہاں فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، يحمل اسفارا۔ یہ سورہ جمعہ ہے آیت نمبر 5۔ یعنی جیسے بڑی بڑی کتابوں کا، بڑے بڑے رجسٹروں کا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہو اپنے سروں پر، بس یہ ایسے ہے۔ پھر تیسرا لفظ جو قرآن مجید استعمال کیا وہ ہے سجل۔ سجل کہتے ہیں معاہدات کے رجسٹر کو۔ جوڈیشل ریکارڈ کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ بڑے بڑے صفحوں والی ہوتی ہیں، تو وہ جو بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کو سجل کہتے ہیں، پٹواریوں کے رجسٹر جیسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو بھی استعمال فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء کطی السجل، للکتب، یہ سورہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر ہے 104۔ یوم، جس روز، نطوی السماء، ہم لپیٹیں گے آسمانوں کو، کطی السجل للکتب، تو ایسے ہوگا جیسے لکھی ہوئی چیزوں کا تمار ہو جس کو یوں کر کے لپیٹ دیا جائے۔ چوتھا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے نسختن، اس کی جمع ہوتی ہے نسخن۔ نسخ الکتاب کہتے ہیں نا، کتاب کو حرف بحرف نقل کر دینا۔ تو نسخہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے، اور اس کو بھی کہ جو نقل کی گئی ہے چیز خود۔ تو ہر نسخہ جو ہے وہ کتاب ہوتا ہے، لیکن ہر کتاب ضروری نہیں کہ وہ نسخہ بھی ہو، کیونکہ
کتاب سے جو چیز نقل کی گئی وہ بن بھی کتاب گئی لیکن وہ نسخہ ہے، لیکن جو اصل کسی نے لکھی تھی پہلی دفعہ وہ کتاب تھی نا، وہ نسخہ نہیں تھا۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں فرمایا وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ، سورہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 154 ہے۔ وفی نسختہا، اور اس میں لکھے ہوئے، یعنی جو تورات کا نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدی و رحمت، وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یرہبون، ڈرتے ہیں اس سے۔ پانچواں لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے زبرن، زبر، زبور اس کی جمع ہے نا۔ زبر کہتے ہیں لوہے کے بڑے تختے کو یا بڑی چادر کو، تو زبر الکتاب کہتے ہیں کتاب کو موٹے موٹے خط میں لکھنا، اور زبور وہ الہامی کتاب ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی نا۔ اسی سے مزبرن جو ہے قلم کو کہتے ہیں، قلم وہ چیز ہے جو لکھتا ہے نا، اور زبرہ کہتے ہیں پتھر پر لکھنے کو۔ سورہ نمبر 26 ہے، قرآن مجید نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبَرِ الْأَوَّلِينَ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبَرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی اس کی خبر جو ہے وہ پہلے انبیاء کے صحیفوں میں جو ان کے پاس جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان میں موجود ہے۔ اور چھٹا اور آخری لفظ جو قرآن مجید نے اس معنی میں استعمال کیا وہ ہے صحفن۔ صحفن جمع ہے، اس کی واحد ہے صحیفتن۔ یہ واحد ہے۔ صحافت کا لفظ اسی سے بنا ہے، اخبار نویسی، لکھنا۔ اصحافہ کہتے ہیں صحیفوں یا لکھے ہوئے اوراق کو پھر کتابی شکل میں جمع کر لینا، اسی سے لفظ بنا ہے مصحف۔ مصحف اس کو کہتے ہیں اس کتاب کو جو مجلد ہو، مجلد کتاب کو، اس کی جمع ہوتی ہے مصاحف۔ مفاعلو کے وزن پر ہے یہ، تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، مصاحفن نہیں کہ یہ مصحفن ہے لیکن یہ مصاحفو ہے۔ قرآن مجید نے کہا سورہ نمبر 88 ہے آیت نمبر 18 ان ھذا لفی الصحف صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی ہے، اور یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مصحف میں، صحیفوں میں۔ فرق جو ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ مصحف ہے، قرآن جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ قرآن ہے۔ ہم جب اسے کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ ذرا بڑے والا قرآن پکڑا دینا، چھوٹے والا قرآن پکڑا دینا، تو چھوٹا بڑا قرآن نہیں ہے، چھوٹا بڑا مصحف ہوتا ہے۔ اور مصحف یہ کیا ہے؟ یہ کچھ صفحے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اور یہ بائنڈنگ کے اندر ہیں، تو مصحف ہم نے کہا مجلد کتاب کو کہتے ہیں، تو یہ مصحف ہے۔ قرآن وہ ٹیکسٹ ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو کسی کو پکڑانا ہے تو اس کو قرآن نہیں پکڑانا، اس کو مصحف پکڑانا ہے۔
چھوٹی لکھائی والا اور موٹی لکھائی والا مصحف ہے، چھوٹے سائز والا اور بڑے سائز والا مصحف ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو وہ ٹیکسٹ ہے اصل میں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 6 لفظ ہیں جو ہم نے دیکھے، جو اسی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اپنے اپنے انداز سے لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی چھوٹے صفحوں میں لکھی ہوئی ہے، کوئی بڑے پہ، کوئی رجسٹروں میں لکھی ہوئی ہے، کوئی بڑے رجسٹروں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کتابن جمع ہے کتبن، سفرن کی جمع ہے اسفارن، یہ حقائق کو بے نقاب کر دینے والی کتاب کے لیے کہتے ہیں۔ سجل، بڑے بڑے جو رجسٹرز پہ ریکارڈ چڑھایا جاتا ہے وہ سجل کہلاتا ہے۔ نسختن، پھر زبرن اور صحفن، یہ 6 مترادفات ہیں قرآن مجید نے جو کتاب کے معنی میں استعمال کی ہیں۔ تو اس کا مطلب جہاں کتاب ہے پھر اس کا مطلب وہ کسی خاص پرٹیکولر معنی میں کتاب ہے، جہاں اسفار ہے تو وہ کسی خاص پرٹیکولر معنی میں اسفار ہے، جہاں صحیفہ ہے تو وہاں پرٹیکولر کسی خاص معنی میں وہ صحیفہ ہے، تو اس لیے وہاں وہی لفظ استعمال ہوگا، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔